الرحمن الرحيم ولا يصلي المفترض خلف المتنفل لأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام ولا يتحقق البناء على المعدوم. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مسئلہ جی انعدام اتحاد الوصف اور نہ نماز پڑھے مفترض متنفل کے پیچھے. جو شخص نفل پڑھ رہا ہے، نفل فرضوں کے علاوہ سب کو شامل ہے، جس نے فرض پڑھنے ہیں وہ اس کی اقتداء نہیں کر سکتا. وجہ اس لیے کہ اقتداء بنا ہے موجود چیز پر کسی چیز کی بنا کرنے. یہ ہے کیا نہ اقتداء، یہ ہے اقتداء کو یہ مبنی کرنا ہے کسی شے پر. سنیں، اور وصف فرضیت ما نحن فی میں معدوم ہے امام کے حق میں. سنا جی، تو اب امام کے حق میں نماز کا فرض ہونا معدوم ہے، تو یہ فرضوں کو مبنی کر رہا ہے امام پر، اور پس نہیں متحقق ہوگی بنا معدوم پر. سمجھیں شرح بچڑی وضاحت کو نہیں اس گل نو سمجھ. وصف فرضیت نہیں ہے امام کے اندر، تو فرضیت کے اعتبار سے وہ صلاۃ معدوم ہے. کس کی؟ امام کی. اب معدوم پر تو بنا نہیں ہوتی نا، موجود پر ہوتی ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ برخیر. بناء اے بناء امر وجودی، اس لیے کہ بنا عبارت ہے ایک شخص کی تابع داری کرنے سے دوسرے کی اس کے افعال میں افعال کی صفات کے ساتھ. یہ ہے بنا امر وجودی ہے، اس لیے کہ بنا عبارت ہے کہ ایک شخص تابع داری کرے دوسرے کے افعال میں لیکن ان کی صفات کی. اور وہ مفہوم وہو مفہوم وجودی، اور یہ مفہوم وجودی ہے. کیڑا عبارت ہونا مطابعت اندے سلب کوئی نہیں ہے گی، نہیں سلب اس مفہوم میں پورا جڑا پڑھیا لینا عبارت تو بے صفات آپ حرف نفی ہے کوئی نہیں. تو یہ سارا مفہوم کیا ہے؟ نہیں سلب اس میں. اور بنا امر وجودی کی عدمی پر جس میں فرض نہیں لا یصح. اور دوجے بھی آشے بیک دو. الاقتداء بناء اصلاً بھی وصفاً بھی جہتاً بھی. نظر آ رہے ہیں؟ کون لبا لبیں گا تو ہمیں سکی جی ٹھوکی ہونا ہے. بنا ان آشے کو نہیں لگے دو بار تھلے. او اس تو پہلے بھی کہے ہوئے ہند نالی اصلاً و وصفاً و جہتاً. پس اگر معدوم ہو گئی کوئی شے ان تینوں سے تو اقتداء صحیح نہیں ہے. ایک اور نے لکھا اللہ چنگی گل ہے. اور اقتداء بنا ہے بنا امر وجودی کی معدوم بے صفات ہی پر جس میں صفتیں کوئی نہیں ہیں. یہ بنا غیر متحقق ہے. اور نہ نماز پڑھے مفترض متنفل کے پیچھے
اس لیے کہ اقتدا بنا ہے اور وصف فرضیت معدوم ہے امام کے حق میں، پس نہیں متحقق ہوگی بنا معدوم پر۔ جی نماز پڑھے مفترض متنفل کے پیچھے اس لیے بھی اقتدا بنا ہے اور وصف فرضیت معدوم ہے امام کے حق۔ جی بسم اللہ قال الرحمن ولا الرحیم۔ يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر لأن الاقتداء شدة وموافقة فلا بد من الاتحاد، وعند الشافعي رحمه الله يصح في جميع ذلك لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة، وعندنا معنى التضمن مراعا۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے یہ جہت بدل گئی ہے، اور نہ نماز پڑھے اور نہ نماز پڑھے میں یصلی فرضاً، اور نہ نماز پڑھے وہ شخص جو پڑھ رہا ہے فرض پیچھے اس شخص کے جو پڑھ رہا ہے فرض آخر۔ جی تو ایک یہ فرض آخر ہے یا دونوں کی قضا ہے علیحدہ علیحدہ، یا ایک کی قضا ہے ایک کی ادا؟ ایک کل کی ظہر قضا پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے آج کی ادا پڑھتا ہے۔ جی یا ایک آج کی ادا پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے کل کی ظہر کی قضا اقتدا کرتا ہے کہ وہ میری کل کی ظہر ہو جائے گی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ اقتدا شرکت ہے کس میں، اور موافقت ہے کس میں، اعمال میں۔ سنیں جی تو تھلے نکا جاشا لگے ولا شرکتا ولا موافقتا الا عند اتہام ما تحرما، وہ کہ تحریمہ باندھی انہوں نے اس کے لیے اور کیا دونوں نے اس کو، وہ متحد ہو تو تب ہوگا۔ جب اتحاد نہ ہو تو یہ اقتدا ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے کہ اقتدا شرکت فی تحریمہ ہے اور موافقت فی لہذا پس ضروری ہے اتحاد سے، اگرچہ دونوں فرض ہیں لیکن اتحاد کوئی نہیں ہے۔ جی اے شابہ سے او بے خود لو شرکت ولا شرکتا ولا موافقتا الا عند، تو تھلے ذرا وضاح سے اتحاد ما تحرم لہ وفعلہ، ایشا بس۔ اچھا جی یہ تو آ گیا حنفیوں کا مذہب، بس ضروری ہے اتحاد سے۔ اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ہے اقتدا اس جمی میں، صحیح ہے اس لیے کہ اقتدا عندہ ان کے نزدیک اقتدا کیا ہے، ادا کرنا علی سبیل الموافقت، جنی سپیڈ نال جڑے چوک چ امام جا مگر لگا چلے انہیں اپنے گھر جانا تے انہیں اے مطلب ہے صرف بس کٹھی ہے، اگو گھر اپنا ہے جی، یہ مطلب ہے سمجھو اس گھر میں جڑی میں جھٹکی مثال دیتی ہے۔ اس لیے کہ اقتدا عندہ ادا ہے علی، تو موافقت تو ان کی ہو رہی ہے، جس طرح امام کر رہے وہی کر رہے جی۔ ہمارے نزدیک تضمن والا معنی مراعن ہے کہ بلال نے کون جو اٹھایا تھلو نکل آیا سی کہ اندر ہی سی، اچھا نکل آیا، چلو۔ اور ہمارے نزدیک تضمن کہ امام کی نماز متضمن ہے مقتدی کی نماز کو، ہمارے نزدیک یہ معنی مراعن اس کی رعایت کی گئی ہے، اس کی گئی ہے جی۔ اور دیکھو اور جمیع ذالک وچ رولا پہ گیا، جزمی بات یہ ہے کہ فی جمیع ذالک کا اشارہ ہے تمام ان کی طرف جو پہلے گزر گئے مصنف کے قول سے، ولا یصلی طاہروں سے لے کر والے، اور اسی پر دلالت کر دیا کلام صاحب کافی کے، لیکن ذکر کیا گیا حاوی میں نہ
بلکہ اس کی شرح میں ہے کہ اقتدا کاری کی بالامی ان کے نزدیک بھی سمجھائے ان دے بچے بھی تک پشیزوزی ہے نا. اچھا جی لأن الاقتداء عندہ یعنی یہ بات کہ ہر ایک نماز پڑھ رہا ہے ذاتی یعنی ہر ایک باس پڑھ رہا ہے بذاتی یعنی ہر ایک باس پڑھ رہا ہے بذاتی مگر یہ کہ مقتدی موافقت کر رہا ہے ارکان میں اور انتقال میں من حیث الوقت وقت کے اعتبار سے ارکان میں اور انتقال میں صرف اس کی امام کی موافقت کر اٹھنے بیٹھنے میں نال ہے جی لیکن وہ جو ہے نا نماز اپنی پڑھ رہے ہیں نماز اپنی پڑھ رہے ہیں سمجھا. اب فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے اور نہ وہ شخص یعنی نہ اقتدا کرے وہ شخص جو پڑھ رہا ہے فرض اس شخص کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے فرض آخر اس لیے کہ اقتدا شرکت ہے کس میں اور موافقت ہے پس ضروری ہے اتحاد سے. اور اند شافی رحمہ اللہ صحیح ہے اقتدا اس جمی میں اس لیے کہ اقتدا ان کے نزدیک ادا ہے علی سبیل الموافقت اور ہمارے نزدیک تضمن کا معنی رعایت کی گئی ہے اس کی. جی ہاں جی شابہ جی. اس لیے کہ ابتدا شرکت ہے اور موافقت ہے پس ضروری ہے اتحاد سے. اور عند شافی رحمہ اللہ صحیح ہے اس جمی میں اس لیے کہ ابتدا عند شافی ادا ہے علی سبیل الموافقت اور ہمارے نزدیک تضمن کا معنی رعایت کی گئی ہے اس کی. وَيُصَلِّ المتنفل خلف المفترض لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء. اور نماز پڑھ سکتا ہے متنفل مفترض کے پیچھے. امام فرض پڑھ رہا ہے مقتدی اس کے پیچھے نفلوں کی نیت کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. یہ اسی وجہ سے جب فرض زور پڑھ لیا ہے تو پھر جماعت کھڑی ہوئی ہے یا عشاء پڑھ لیا تو پھر جماعت کھڑی ہوئی ہے تو جماعت کے ساتھ نفلوں کی نیت کر کے مل سکتے ہیں. جی اے شابہ سے اس لیے کہ حاجت متنفل کے حق میں اصل صلاۃ کی طرف ہے. کس کی طرف؟ اصل صلاۃ. یہ تو آگے اس کو صفتیں لگتی ہیں کہ یہ نماز واجب ہے یہ نماز فرض عین ہے فرض کفایہ ہے یہ تو صفتیں آگے ہیں. اصل صلاۃ قیام رکوع قرات سجدہ قعدہ. اس لیے کہ حاجت متنفل کے حق میں اصل صلاۃ کی طرف ہے اور اصل صلاۃ موجود ہے امام کے لہٰذا کیونکہ امام جو پڑھ رہا ہے وہ صلاۃ مع الوصف ہے. صلاۃ کون وصف؟ فرض والی فرضیت والی. تو پس متحقق ہو جائے گی بنا جی اصل صلاۃ کی پیچھے سی وائندہ نا رہ نہیں گیا رہندہ نا بہت سارا چپ کڑو بیٹھا ہے تم جی. اچھا جی عندہ کی میں کہتا ہوں پیچھے رہ گیا اگر ہو اقتدا عندہ ادا ان علی سبیل دون تضمن تو پھر واجب ہونا چاہیے یہ کہ نہ فاسد ہو مقتدی کی نماز امام کی نماز کے حالانکہ وہ اس کے قائل ہیں کہ فاسد ہو جاتی ہے. جی سنیں جی. اچھا خیر علی سبیل اس میں نظر ہے اور جا کر وہ علی سبیل ہمارے کن کے نزدیک شفافی کے نزدیک موافقت اس لیے کہ دلیل پکڑی ہے موافقت کے ساتھ عدم جواز اقتدا پر. سنیں جی دلیل پکڑی کس کے ساتھ؟ اقتدا جائز نہیں. اور جواب یہ ہے کہ مراد موافقت سے ہماری دلیل میں ہے. سنیں جی
کہ موافقت طبعیہ اور ان کی دلیل میں موافقت ہے فی تطبیق افعال ہی، جو صادر ہے امام سے اس زمانے پر کے مطابقت کی ہے مقتدی نے اس کی امام کے افعال میں، امام کے افعال میں، سمجھے جی؟ اے شاباش ہے جی۔ وہ نا پیچھے ساڈے نزدیک وے نا کہ لین الاقتداء شرکت تے بھی علی سبیل موافقت، تو بات ایک ہوگی موافقت، تو دسیا کہ ساری موافقت انہوں دی موافقت جو فرق ہے جی، چنڈی ہوتی اور لگی ہے، اے اصل گل ہے، سمجھے جی؟ اے نظر ہی اچھا جی۔ وعندنا بینا پین اشارہ ہے طرف اس کے جو پہلے گزر گیا، یعنی قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ امام، اس لیے مان تضمن مران ہے۔ اصل صلاۃ یہ بنا ہے اس بات پر، سنیا جی بھی اصل صلاۃ ٹھیک ہے، یہ بنا ہے، اقتدا نہیں اور مسئلہ، یہ بنا ہے اس مسئلے پر کہ مطلق نیت کافی ہے صلاۃ نفل کی، اور فرض مشتمل ہے کس پر؟ مطلق صلاۃ پر، تو بس صحیح ہے، برخلاف عکس کے جس نے فرض کی نیت کی ہے نا اس کے اندر اصل صلاۃ کی نیت ہے، اس لیے متنفل کی ہو جائے گی مفترض کے پیچھے، اور جو متنفل ہے تو اس نے تو نیت کی اصل صلاۃ کی، فرض کی تو نیت ہی نہیں کی ہے، اس لیے پچھلا مسئلہ کہ مفترض کی متنفل کے پیچھے نہیں ہوتی، سنیں اے شاباش۔ اور پڑھے امام ترجمہ کر لیں کرنا ہے، اور پڑھے متنفل ہیں، اور پڑھے متنفل مفترض کے پیچھے، اس لیے کہ حاجت متنفل کے حق میں اصل صلاۃ کی طرف ہے، اور یہ حاجت موجود ہے امام کے حق میں، کیونکہ وہ صلاۃ مال وصف پڑھ رہا ہے، وصف کون؟ فرضیت، پس متحقق ہو جائے گی بنا جی۔ اور بڑے متنفل مفترض کے پیچھے اس لیے کہ حاجت متنفل کے حق میں اصل صلاۃ کی طرف ہے، اور وہ موجود ہے امام کے حق میں، بس متحقق ہوگی بنا۔ ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد، لقوله عليه السلام من أما قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله بناء على ما تقدم، ونحن نعتبر معنى التضمن وذاك في الجواز والفساد۔ اور وہ بندہ جس نے اقتدا کی امام کے ساتھ، کیا کی؟ پھر جانا اس نے اس بات کو کہ اس کا امام بے وضو ہے جی، تو یہ نماز ختم ہو گئی ہے، تو اعادہ کرے کون؟ مقتدی، امام نے بھی کرنا ہے۔ دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو شخص روا محمد بن حسن رحمہ اللہ فی کتاب الاثار نحوہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بندہ سونا فرمایا وہ بندہ جو امامت کرائے کسی قوم کی، پھر ظاہر ہو جائے یہ بات کہ وہ محدث تھا، بے وضو تو یا جنبی تھا، تو لوٹائے اپنی نماز کو، کون؟ وہ اما جو ہے یعنی امام، و اعادو اور قوم بھی سارے لوٹان، کسی دی بھی نہیں ہوئی، سنیں جی۔ اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، بنا کرتے ہوئے اس پر جو پہلے گزر گیا ہے، جو پہلے او تھلے لکھے نظر آئی، وہ کیا ہے کہ اقتدا ان کے نزدیک تیندی اٹھنا بیٹھنا دے برابر ہی ہے، اور ہم اعتبار کرتے ہیں تضمن کے
تو تضمن کا معنی جو ہے وہ تو جواز اور فساد میں ہے، امام کی جائز ہے تو مقتدی کی بھی، امام کی فاسد ہے تو اے مطلب سنا بھائی بنا مطلب فَإِنَّهُ الْمُرَادُ، کیونکہ یہی مراد ہے زمان کے ساتھ بوجہ اتفاق کے علی نفی، حقیقت زمان تو مراد ہی نہیں نا بے، اگر مقتدی دی نماز خراب ہوئی تو امام نو کو پیسے بھرنے پینے نے، یہ تو مراد ہی نہیں، اور جب ہے اس طرح تو پس امام کی نماز کا بطلان تقاضا کرتا ہے، کیونکہ نہیں متضمن معدوم کس کو، کہ امام دی جدو نماز ہوئی کوئی نہیں ہو تو معدوم ہے، تو مقتدی دی موجود ہے، اس موجود نو معدوم کیویں متضمن ہوئے گا، کیونکہ امام دی باطل ہے جی، سمجھے؟ یہ ہے معنی ان کے قول کا، مسابدہ ہے کہ قول کا، وذالک فی الجواز وال، اے مطلب بھی ثم علما، ثم مقید کیا علم کے ساتھ، بادل اقتدا کر لی، بعد میں پتہ چلا، اس لیے کہ اگر جان لے لقمان اس بات کو کہ اس کا امام بے وضو ٹھوکو ہوئے قبل الاقتدا پتہ چل جائے تو نہیں صحیح اقتدا اس کے ساتھ، کیونکہ تو پتہ ہے تو وضو ہی کو نہیں تو اے ٹھیک نہیں، پر انج نہ ہوئے بھی لقمان چھوٹا پیشاب کیتا باہر بہ کے تیرنے وٹے نال جڑا نا پیشاب خشک کر لیا تو اٹھ کے لوکاں دے سامنے وضو کر کے مسلے تے مر گئے، وہ اس سے سنجا ہی کو نہیں کیتا، وہ مولوی اتنے پیشاب میرے سامنے کیتا تو انج دی جہالت نہ جان کھاوے جی، انہیں سنجا کیتا ہے کہ کون نہیں کیتا، انہیں پیشاب ہی خشک کرنا سی، وہ انہیں ڈیلے نال کر لے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعادہ اس میں اثر ہے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رواہ محمد بن الحسن رحمہ اللہ فی الاثار، اگلا پڑھ لی پھر حدیثہ پڑھ دیں ایک دو، وفی ہے خلاف الشافعی رحمہ اللہ، وڑ پہ باوجہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی دلیل کہ جون سا رجل نماز پڑھائے قوم کو پھر یاد آ جائے اس کو اپنی جنابت تو لوٹائے وہ امام نہ لوٹائے قوم، اے دلیل کن کی؟ شفافی کی، اور روایت کی گئی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو گئے نماز میں، کنی باری واقعہ آگے پڑھے جی سونے جماعت مسلح تھے آ گئے، مختلف روایتہ نے، اور لوگوں نے تحریمہ باندھ دی سرکار کے پیچھے، پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ کی حالت جنابت والی ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے تھا کہ مسائل بن جائیں، تو پس اشارہ فرمایا آپ نے ان کی طرف، کما انتم، بھئی کھڑے رہو تسی، پھر سرکار تشریف لے گیا اور غسل فرمایا، اور آپ کا سر مبارک قطرے گرا رہا تھا پانی کے، اور نہیں حکم دیا ان کو، اتھوں اگے نماز شروع ہوگی، اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھائے امام قوم کو اور حالانکہ وہ وضو پر، تو کافی ہے قوم کو ان کی نماز اور امام نماز کا، اے دلائل جو سارے شفافے دے، ہم کہتے ہیں کہ حاضہ یہ تھا فی بدء الاسلام ثم نسخ بما، او جڑی او من اما قومن، سنیں ہی اچھا جی، بنان علامہ من ان الاقتداء عندہ، بس انہوں حدیثاں دو چر بیکھ لویں، او من اما لم اجد مرفوعاً ہے، واخرجہ محمد بن حسن عن ابراہیم بن یزید عن عمرو بن دینار، کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رجل کے بارے میں جو نماز پڑھائے قوم کو جنبی، فرمایا یعیدہ و یعیدونا، سنیں، واخرج عبد الرزاق رضی اللہ عنہ عن عمرو بن
عن ابراہیم ابن یزید عن عمرو ابن دینار، لیکن انہوں نے کہا عن ابی جعفر کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی لوگوں کو، حالانکہ آپ جنبی تھے یا علی غیر، تو آپ نے بھی اعادہ فرمایا اور قوم کو بھی حکم دیا کہ فَلَعَلَّهُمَا، شاید کہ یہ دو اثر ہیں جی، او بچ او آ گیا نا جی، جونم والا علیحدہ تے علی غیر وضو والا علیحدہ۔ واخرجت دار قطنی من وجہ آخر عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہو صلی، کہ آپ نے نماز پڑھائی قوم کو، وہو جنوب فعادہ، پھر حکم دیا قوم کو کہ انہوں نے بھی کیا کیا، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ۔ اگے عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی لوگوں کو، حالانکہ آپ، پس آپ نے اعادہ کیا اور لوگوں نے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جناب مولا علی نے جی کہ قد کانا، کہ مناسب یہ تھا ان کے لیے کہ نماز پڑھی اس نے تمہارے ساتھ، یہ کہ وہ بھی یعنی واجب ان کے لیے بھی، تو پس لوٹ آئے جناب قول حضرت مولا علی کے قول کی طرف، تو سب نے کہا کہ مقتدی بھی لٹایا کریں، سنیں۔ اچھا، وفی الباب عن سعید بن المسیب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بالناس وہو جنب فاعاد وعادوا بھی ہے۔ عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فذکر انہ جنب فخرج فاغتسل ثم رجع فاما بہم، جی یہ محمول ہے اس پر کہ آپ کو یاد آیا پہلے سے کہ داخل ہو کس میں، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، یہ وہ واقعہ وقد جاء تصریف بھی فی بعض الطرق، یا یہ ہے کہ سرکار لوٹے تو نئے سرے سے نماز شروع کی۔ او عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع پہ کہ یصلون فإن صابوا فلکم وإن اخطأوا فلکم علیہم۔ اگلا بھی جناب برا سے مرفوعاً کہ جون سے امام بھول جائے بس نماز پڑھائی قوم کو، حالانکہ وہ تحقیق گزر گئی نماز ان کی، پس چاہیے کہ غسل کرے وہ، پھر چاہیے کہ لٹائے وہ اپنی نماز کو، واللہ المستعان۔ تو چونکہ دونوں جانب دلائل ہیں، سمجھے، لیکن احناف کا چونکہ قانون یہ ہے کہ جواز اور فساد میں امام کی نماز کے ساتھ مقتدی کی نماز بندی ہوئی ہے، یہ وجہ ہے جی، سمجھے جی، تو مانزی کو وہ نہیں ہوگی جی، ہاں جی منع کریے، چلو جی۔ اور وہ بندہ جس نے اقتدا کی امام کی، پھر اس نے جانا اس بات کو کہ اس کا امام بے وضو ہے تو اعادہ کرے، او من با پچھلا امام نے تو کرنا ہی ہے، با وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شخص امامت کرائے کسی قوم کی، پھر ظاہر ہو یہ بات کہ وہ تھا محدث یا جنب، تو اعادہ کرے اپنی نماز کا اور اعادہ کرے قوم بھی، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، بنا کرتے ہوئے اس پر جو پہلے گزر گیا ہے۔ بے ان کے نزدیک ادا کا معنی کیا ہے، اور ہم اعتبار کرتے ہیں تضمن کے معنی کا، اور یہ جو اعتبار ہے یہ جواز اور فساد میں ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ پھر جانا اس بات کو کہ امام اس کا بے وضو تھا تو اعادہ کرے، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ بندہ جس نے امامت کرے قوم کی، پھر ظاہر ہو گئی یہ بات کہ وہ تھا محدث یا جنبی، اعادہ کرے اپنی نماز کا اور قوم اعادہ کرے نماز کا، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا۔
اور ہم اعتبار کرتے ہیں تضمن کے معنی کا اور یہ اعتبار جواز اور فساد میں ہے۔ آگے وَإِذَا صَلَّى أُمِّيٌّ بِقَوْمٍ يَقْرَؤُونَ وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ فَصَلَاتُهُمْ فَاصِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ تَامَّةٌ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ أَمَّا قَوْمًا مَعْذُورِينَ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَمَّا الْعَارِ عُرَاةً وَلَابِسِينَ وَلَهُ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ علیہانی ہے گا عليها فتفسد صلاته وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها لأن الموجود في الإمام لا يكون موجودا او مسئلہ اور جب نماز پڑھائی امی نے قوم کو، ایسی قوم جو قاری ہے، جن کو ما تجوز بہ الصلاۃ قرآن یاد ہے، قاری سے مراد 2 سالہ فارغ نہیں قاری، اور نماز پڑھائی ایسی قوم کو جو امی ہیں، امام امی ہے، مقتدی جو ہے نا وہ کچھ قاری ہیں کچھ امی ہیں، تو صلاۃ ان سب کی فاسد ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک صاحبین نے فرمایا کہ امام کی نماز اور وہ جو امام کی طرح امی ہیں تامہ ہے، یہ نماز ہو گئی، قاریاں دی نہیں ہوئی تے امام دی تے جڑے پیچھے امی نے نہ دی ہو گئی، اس لیے کہ لأنہ اس لیے کہ امام معذور ہے کہ ان قرات کو نہیں ہوندی، امامت کرائی اس نے ایسی قوم کی جو، تو باقی جڑے قاری نے انہاں دی کونی ہوئی، معذوراں دی معذور دے پیچھے ہو گئی، سمجھا جی، مثال دی، پس ہو گیا جیسا کہ جب امامت کرائی قاری نے، ہاں امامت کرائی عاری نے ننگوں کی اور لابسین کی، امام ننگا ہے، پیچھے 10 بندے ننگے تو 10 بندے کپڑے والے جی، 10 بندے، تے ہن ایتھے اے وے کہ جڑا نا امام ان دی بھی ہوگی 10 ننگیاں دی بھی ہوگی، لابسین دی کوئی نہیں ہوئی، ایتھے بھی اے وے کنہ دا مذہب آندے نے ساڈا پہلے پڑھ لو تے پھر اگر ٹریا جے رولا نہ پہ جا جے، فاسداتن او امام صاحب کے نزدیک برابر ہے کہ جانے امام اس بات کو کہ اس کے پیچھے قاری ہے یا سنیں، اس لیے کہ قرات فرض ہے، پس نہیں مختلف ہوگی علم اور جہل کے، جیسا کہ اگر چھوڑ دے قرات کو بھول کر تو یہ نماز کوئی نہیں، سنیں جی، اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس کو نہ پتہ ہو میرے پیچھے پڑے ہیں تب بھی اس کی سب کی نہیں ہوگی، کن کے نزدیک یہ تعمیم ہوگی، مک گئی گل، وقالا اور اسی خلاف پر ایک اور مسئلہ کہ امامت کرائی گنگے نے گنگوں کی اور قارئین کی، پیچھے 5 بندے گنگے تو 10 بندے پڑھے جنہاں دی زبان ٹھیک ہے، تے ہن گنگے دی بھی ہو گئی ہے تے قاریاں دی کوئی نہیں، ایتھے بھی اختلاف ہے، امام صاحب کہندے نے کسی دی بھی نہیں ہوئی، صاحبین کہندے نے، امام صاحبین کہندے نے بھی جڑے اوہو جانے انہاں دی ہو گئی، اور دلیل گزر گئی نا پیچھے، معذور ہے اس نے معذوروں کی امامت کرائی ہے، اچھا جی، اذا او فرماندے ہیں کما اذا ام العاری، اور مسئلہ دس دینی، اس میں بھی اختلاف ہی، اسی طرح جب امامت کرائی زخم سائل والے نے، زخم والوں کی اور اصحاء کی، امام نو بھی پھوڑا نکلیا جن دے وچوں گند نکلدا پیا، پیچھے مقتدی بھی کچھ نے جنہاں نو زخم ہے تو زخماں چوں گند پہ نکلدا ہے تے کچھ ٹھیک نے، تے ایتھے بھی اختلاف ہے، صاحبین کہندے نے ایہو جہاں دی ہو گئی ہے صحیحاں دی، امام صاحب فرماندے نے اے تو کہ 5-7 جزیاں لیاندے نے تہاڈے سامنے ہور بھی جی،
اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھی وقال اچھا جی ہو گیا آگے جی والا ہو اور امام صاحب کی دلیل یہ کہ امام نے چھوڑ دیا ہے قرات کے فرض کو باوجود قدرت کے قرات والے فرض پر جی بعد ظاہر ہونے رغبت کے صلاۃ جماعت بھئی یہ جماعت تائیں کراندے پہنے بھئی جماعت دی رغبت ایسی تھا جی تو جماعت کی رغبت کے باوجود امام نے قرات والے فرض کو کیونکہ اس کو قدرت ہے قدرت یہ ہے کہ اگر قاری کے پیچھے پڑے تو حکمن اس کی بھی قرات ہوئی ہے کہ کوئی نہیں جس کا امام ہے اس کی قرات مقتدی کی قرات ہے سمجھی تو لہٰذا فاسد ہو جائے گی نماز کس کی امام کی سمجھے کہ نہیں کیا ہو جائے گی امام کی نماز فاسد ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی اور یہ اشارہ ہے الی القدرت یہ وہ بین سور بھی لکھا ہے اشارہ الی ترک فرض القرات یہ اس لیے کہ بھئی ان دی حکمن کیویں ہونی سی تے قادر کیویں سی اس لیے کہ اگر اقتداء کرتا یہ قاری کے ساتھ تو ہو جاتی قرات قاری کی قرات اس کی لما روینہ وہ پیچھے جس کا امام ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے سنا جی تو لہٰذا حکمن اس کی بھی ہو جاتی باقی جو مسئلہ پیش کیا اور ننگے اور کپڑوں والوں کا برخلاف اس مسئلے کے ارادہ کیا ہو کہ مستشہدہ بھی او کما اذا عمل آری برخلاف اس مسئلے کے اور ان کے امثال کے ان کے اس لیے کہ موجود وہ شے جو موجود ہے امام کے حق میں جی نہیں موجود کس کے حق میں اے مطلب ہے جی ہوں دیکھو نا سمجھو والا ہو شرط کیا امام کرخی نے فساد میں امام کا نیت کرنا کہ میں امامت کرا رہا ہوں نیت الامامت تا فاسد ہونی امام دی کہ وہ نیت کر کے امام بنے جی ایک کے ویسے انہیں نماز شروع کی تھی پیچھے قاری صاحب آ کے کھلو گئے نا جی اس لیے کہ نہیں آئے گا فساد مگر امام کی جانب سے لأنہ لا یأتی الفساد الا من کیونکہ فساد تو آنا ہے امام کی طرف سے کہ جب امام کی نہیں ہوئی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوئی تو اب یہ تب ہوگا جب وہ امامت کی نیت کرے گا جب اس نے امامت کی نیت نہیں کی تو پچھلے دن میں پہارس سے پہ گیا جی یہ شرط لگائی کہ انہوں نے رحمہ اللہ اچھا جی مال قدرت علیہا مال اس تک سوال ہے اگر تو کہے کہ یہ اعتبار ہے امام صاحب کی طرف سے لقدرت الغیر کہ کوئی نہیں اور یہ تو آپ کے مذہب کے خلاف ہے بندہ غیر کی قدرت کے ساتھ نہیں ہوتا تو صاحبین کا مذہب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بلکہ یہ اعتبار ہے بندے کی اپنی قدرت کا غیر کی قدرت کا نہیں ہے اس لیے کہ یہ بالاقتداء بن جائے گا قادر خود اس پر کہ جب امی نے قاری کی اقتداء کی نا تو حکمن یہ خود قرات کر رہا ہے تو یہ خود قادر ہے آگے سمجھے شابہ توجہ کر تو فتف سو دو تو اس کی نماز اور جب فاسد ہوگی امام کی نماز تو لہذا جو پیچھے امی تھے ان کی بھی فاسد ہو گئی جب حضرت صاحب دی نہیں ہوئی تھی پچھلے دی بھی کوئی نہیں ہونی جی اور سمجھے ہی فی حق لأن الموجود فی حق الامام لا یکون موجودا واہ پچھے میں نہیں پیا اس لیے کہ نہیں کہا جائے گا مقتدی آری بالامام لابس جی وہ فرق کی ہے اس لیے
کہ جب مقتدی ننگا کپڑوں والے کے پیچھے نماز پڑھے تو حکماً اس ننگے کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یہ بھی اب لابس بن گئے. قرات والی صورت میں تو حکماً قرات ہو گئی ہے. یہ فرق کیا مسئلہ فرق بے اگر کپڑے والے دے پیچھے ننگا نماز پڑھے تو یہ تو نہیں آخنا بھی کی لابس نہیں ہے. حکم نے بھی کپڑے پا رہے ہیں جی یہ تو کوئی نہیں ہوا جی لہذا میں نے نہ عرفاً اس کو حکماً لابس کہتے ہیں نہ برخلاف قرات کے، کیونکہ کہا جاتا ہے مقتدی کو کہ وہ قاری ہے بے قرات الامام شرن. ان کو کھانے چ پئی اور جب نماز پڑھائی امی نے قوم یقرؤون کی اور قوم امیین کی. نہیں چاہ صحیح آگے چلو پس نماز ان کی فاسد ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور فرمایا صاحبین رحمہم اللہ نے امام کی نماز اور وہ جنہوں نے قرات نہیں کی تامہ ہے، کاریاں دی کو نہیں ہوئی. انہاں دی کیوں؟ لأنہ اس لیے کہ لأنہ جی امام معذور ہے، امامت کرائی اس نے قوم معذورین کی، اپنے جہاں دی تو پس ہو گیا یہ امام. مکی صلاح پیش کیا جیسا کہ جب امامت کرائی عاری نے عورات کی اور لابسین کی تو اتھے ہو جاندی، امام صاحب قائل نے کہ ہو جاندی تو فرق دسیا نہ کہ پڑھے برخلاف اس مسئلے کے اور ان کے امثال کے. اور لہو امام صاحب کے لیے دلیل کدے گیا ہوئے بالہو، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ امام نے ترک کر دیا ہے قرات کا فرض باوجود قدرت کے اس پر، بس فاسد ہوگی نماز امام کی. اور یہ اس لیے کہ اگر اقتدا کرتا قاری کے ساتھ تو ہو جاتی قرات قاری کی، قرات مقتدی کی، برخلاف اس مسئلے اور اس کے امثال کے. اور جڑے موشین دسے فلاں 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 مسئلے تان نال جوڑے سارے اس لیے کہ موجود امام کے حق میں نہیں ہے، موجود مقتدی کے حق میں کونی کھانے چ پئی. امام لابس ہے، مقتدی ننگا ہے، تو امام کے حق میں جو موجود ہے لباس یہ مقتدی کے حق میں حکماً موجود نہیں ہے کہ وہ مقتدی بھی لابس ہے، برخلاف قرات کے کہ وہ حکماً قاری بن گئے. ہاں جی نماز پڑھائی امی نے قوم یقرؤون کو اور قوم امیین کو، پس نماز صاحب کی فاسد ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور فرمایا صاحبین رحمہ اللہ نے امام کی نماز اور من لا یقرأ کی تامہ ہے، اس لیے کہ امام معذور ہے، امامت کرائی اس نے قوم معذورین کی. پس ہو گیا جس طرح کہ جب امامت کرائی. اور امام صاحب کی دلیل کیا ہے کہ امام نے چھوڑ دیا ہے قرات کا فرض باوجود قدرت قرات کے، پس فاسد ہو جائے گی نماز امام کی. اور یہ اس لیے کہ اگر ابتدا کرے قاری کی تو ہوگی قرات امی کی، قرات قاری کی، برخلاف اس مسئلے کو اور اس کے امثال ہو جائے گی قاری کی قرات، قرات واسطے مقتدی کے ہو جائے گی قرات امام کی واسطے قرات قرات واسطے مقتدی کے. ان جو ہونا ہے غور کیوں ہونا ہے الٹا دیتے ہیں اس مسئلے کے اور اس کے امثال کے، اس لیے کہ وہ شاید جو موجود ہے امام کے حق کیا کپڑے مثال طور پہ، اور بھی جو دو تین مثالیں دی ہیں جی موجود مقتدی کے حق میں. ایشا بس ولو کان یصلی الامی وحدہ والقاری وحدہ جازا والصحیح لأنہ لم یظہر منہما رغبۃ فی الجماعۃ. اور اگر نماز پڑھی امی نے اکیلے اور قاری نے بھی اکیلے تو جائز ہے. یہاں بھی وام پڑتا ہے کہ جماعت کرا لیندی امی پیچھے کھلو جاندہ حکمن دی بھی قرات ہو جاندی، لیکن اگر اکیلے پڑھی ہے تو یہی صحیح ہے، یہی صحیح اس لیے ہے کہ دوسرا قول بھی ہے
اس لیے کہ نہیں ظاہر ہوئی ان سے رغبت فی الجماعت. جب رغبت فی الجماعت نہیں ہے تو امی اگر اکیلے نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے. او دیکھو بلاؤ کانا يصلي اس میں شائبہ ہے جواب کا اس سے جو کہا گیا کہ اگر ہے نظر الی القدرت نماز کے بنانے پر امام کی قرات کے ساتھ معتبر، اگر یہ نظر معتبر ہے تو البتہ ناجائز ہو نماز امی وحدہ کی اور قاری باوجہ قدرت پانے امی کے یہ کہ بنا لے قاری کو اپنا. تو یہ ضمن نے سوال کا جواب دیے. آگے سمجھے. الامی وہ جو منصوب ہے کدھر، کی طرف، جیسا کہ وہ اسی طرح جیسا کہ جنا اس کو نہیں ماں نے یہ اومیں جی میں ماں نو جمیا سی نا اومیں دائیے دی پاویں انہیں نہ 7 واری ایم اے کیتا تو 10 واری پی ایچ ڈی کیتی ہے تے اس غریب نو الحمدللہ رب العالمین بھی نہیں آؤں تے شرن کی ہے. سمجھو دی پہ کوئی نہیں ہو بس صحیح ہو. شرح تحاوی میں ہے کہ نئی روایت اس میں اور اختلاف کیا گیا اس میں. بعض نے کہا کہ فاسد ہو جائے گی امام صاحب کے قول کے قیاس پر کہ حکمن یہ قاری بن سکتا ہے. اور اگر کیڑئی اچھا لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمَا تحقیق اس کی یہ ہے اس مسئلے کی امی اندہ وجود بنایا جاتا ہے امی قادر علی القرات من وجہ دونا لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ قدرت پانے والا ہے قرات پر بالغیر اور عاجز ہے جیسا کہ ہم نے اس کی تحقیق پیچھے کی ہے. اب یہ 2 بندے تو آ گئے پھر جب پائی گئی ان سے رغبت فل تو پھر ترجیح دی جائے گی قرات کی جانب کو پس اعتبار کیا جائے گا امی قادر مخاطب بجال صلات ہی جدو جماعت دی رغبت ہوویش جماعت دی سمجھا پہ کہ بے تو لہذا جب نہ بہرحال جب نہ پائے گی دونوں سے تو پس نہ ہوگا امی اس وقت نہ ہوگی اس وقت قرات کی جانب تو پس موت اعتبار کیا جائے گا اس کا. اور عجز جو ہے وہ خطاب کے منافی ہے. واللہ عالم ورسولہ بالصواب. اے بھی تحقیق اس مسئلے دیے میں جب جماعت کی رغبت کریں گے تو اب قرات والی جانب کو ترجیح دیں گے. اب اگر امی پڑھائے گا تو نہیں ہوگی قاری پڑھائے گا تو ہوگی. لیکن اگر جماعت کی رغبت نہیں ہے چلا پاپا میں تو بول رہی نا تو اپنی پڑھ میں اپنی پڑھنا کل تھے داند نسائے سن تے تو جڑا نے پٹھی گل کیتی سی کیوں میں مول یاد ہیں اس واسطے وکری وکری نماز پڑھے نے بنیادی اختلاف ہے دال دی کولی تو اے گلی. اور اگر نماز پڑھی امی نے وحدہ ہو اور قاری نے وحدہ ہو تو جائز ہے اور مسئلہ پوچھ رہا شاکر بے استاد جی جڑے بندیاں دی قرات ایڈی غلط ہے بے ذلت القاری دے مطابق وہ قرات نہیں نماز نہیں ہوندی یہ امیاں چ داخل ہے یا قاریاں چ داخل ہے جی تو شاکر تیرے سجے کھپے تو شادی شدہ ہونے کو پوچھ کھا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تیرے دسن کے مسئلہ کہ بھی جڑا نا بھی یہ بھی ہوئی کہ کوئی نہیں جائے تیرا عقل کیا دے بھی جدو شرن و قرات ہی نہیں تو کی شے وے ہو امی انج دی امیاں دی لین نہیں لگی پاکستان کہ جڑیاں فوش غلطیاں کر دینے جی اور یہی صحیح ہے اس لیے کہ نہیں ظاہر ہوئی دونوں سے رغبت فی الجماعت تو جب رغبت نہیں ہے تو اپنی پھر جی. اور اگر نماز
نماز پڑھی امی نے وعدہ اور قاری نے وعدہ تو جائز ہے، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ نہیں ظاہر میں دونوں سے رغبت فی الجماعت۔ وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وقال وقال رحمه الله لا تفسد لتأدي فرض القراءة ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلى عن القراءة إما تحقيقا أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية وكذا على هذا لو قدمه في التشهد والله تعالى أعلم بالصواب۔ میں تیرے سامنے پڑھ دوں نا، واللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب۔ کوئی آخر لکھا تو کوئی پھر ایک باری پڑھ دیتا، آخر یار تو لکھا پھر ایک باری پڑھ دیتا، چس تاں ہونی ٹھنڈ تاں پینی اندر۔ اللہ تعالیٰ جاندے نے ذاتی طور تے سرکار جاندے نے اللہ دی عطا نال۔ پس اگر قرات کر دی امام نے اولا جین میں جی تے جلے اولا جین ہو گئی ہیں تے امام دا وضو ٹوٹ گیا، انہیں پچھوں جڑا ہے نا امی نو آکھیا باں پھڑ کے اشارہ کیتا آ جائے تھے ہوں سیٹ خالی آ، پھر مقدم کر دیا اس نے کس میں اخرى جہن میں امی کو، مطلب کی ہے بھی اخرى جہن بھی سیٹاں بدل دیاں پہ کھلوتا سی تھک پہ، یعنی احداثا تے فستا خلاف امی، یعنی مطلب ہے کہ امام کیا ہو گیا تو اس نے امی کو خلیفہ بنایا، تو قرات ہو چکی ہے، پچھلیاں وچ قرات نہ بھی کرو تو ہو جاندی ہے، تو فاسد ہو جائے گی نماز سب کی، جیسا کہ اگر وہ خلیفہ بنا دے بچے کو یا ایشا۔ بس سنیں جی، او مک گئی گل۔ اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نہیں فاسد ہوگی، فاسد اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، اصول کی روایت کے غیر میں، اصول بھی ظاہر و روایت 6 کتابیں، ان کے علاوہ میں روایت امام ابو یوسف سے کہے کہ بھی نہیں فاسد ہوگی۔ دلیل امام ظفر رحمہ اللہ کے، اور یہی دلیل ہے امام اس روایت کی جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، با وجہ ادا ہو جانے قرات کے فرض کے یا با وجہ ادا کر دینے امام کے قرات کے فرض کو، جڑا مانا کرو جی آگے سمجھ، او بے خود رو او لے تعدی، اس لیے کہ امام دلیل امام ظفر رحمہ اللہ کی، اس لیے کہ امام اول نے ادا کر دیا قرات کا اور نہیں آخرا یین میں، تو پس ہوگا خلیفہ بنانا اب امی کو اور قاری کو، لہذا نماز فاسد نہیں ہوگی۔ واپس چل، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر رکعت نماز ہے، ہر رکعت باقاعدہ نماز ہے، لہذا پس نہیں خالی کی جائے گی ہر رکعت قرات سے، یا تحقیقاً یا تحقیقاً کس میں قرات ہے تقدیراً، اور نئی تقدیری قرات امی کے کس میں اخرى جین کون لکھیا ان دے حق قرات، تقدیری قرات کوئی نہیں ہے کس کے حق میں، کیوں لعدم الاہل انعدام الاہلیت، حضرت علی تے ہے نہیں ویلے، کیونکہ اہلیت کو نہیں ہے، ہے جو امی، تو لہذا جو تقدیراً قرات ہونی تھی وہ کوئی نہیں پائی گئی، کس میں اے امی کے خلیفے کے حق میں، کس کے حق میں خلیفے کے حق میں، با وجہ منعدم ہونے اہلیت کی۔ مولی ندیم خلیفہ بنان لگے اہلیت بھی ویکھی دی ہے، صرف یہ نہیں ویکھی دا بھی 5000 دا نوٹ ہر باری دین دیا تو لہذا انہوں خلیفہ بنا دیو جی، اے ان کام میں بھی چاہے استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن، سمجھے ہی اور مسئلہ، اور اسی طرح وقضا، اور اسی طرح اللہ حاضہ اسی پر ہے، یعنی جیسے یہاں فاسد ہو گئی ہے نا، یہ تو تھا کہ 2 رکعتوں کے بعد اگر مقدم کر دیا امام قاری نے امی کو تشہد میں،
چوتھی رکعت سجدے 'ਚ اٹھیا وضو ٹوٹ گیا, وضو سجدہ کر کے اٹھ بیٹھا ہے, وضو ٹوٹ گیا. ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਝਟ ਕੋ ਬਹਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਫਰਾਦ ਕਰ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਆਵਾਂ. ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ فاسد ہو جائے ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਖਲੀਫਾ تو ہون بھی فات واللہ تعالی عالم ورسولو بالصواب. او ولا تک او تقدیرن کما فل کیونکہ قرات اولا جین میں قرات ہے اوپر میں بالحدیث حدیث کے ساتھ تو گویا کہ حکمن قرات ہوگی نا ساریاں چمچ ہوگی پہلیاں چ حقیقت ہے دوجیاں چ حکمن. ولا تقدیرہ سوال اگر تو کہے کہ امام کی قرات ہوتی ہے امی کے حق میں تقدیرا باوجود اہلیت کے نہ ہونے کے, اور جدوں امی پڑھ رہا قاری دے پیچھے پہلیاں دو رکعتاں ایدی حکمن قرات ہوئی ہے کہ کوئی نہیں تقدیرن ہو گئی ہے تو پھر وہ پہلیاں میں تقدیرن تو ہو گئی ہے. سنیں تو پھر یہ نماز ٹھیک ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں امام کی قرات نافذ ہوتی ہے مقتدی کے حق میں بے طریق ولایت کہ امام کو ولایت ہے کس پر؟ مقتدی پر, اور ولایت کی ضرورتوں سے منع ہونا مبلا علیہ کا, جس پر اس کو ولایت ہے نا اس کا اس کام سے منع ہونا. سنیں پس جب واجب ہے منع اس کا وہ جو اہل ہے کس کے لیے تحقیقاً, تو البتہ یہ کہ ثابت ہو اس کے حق میں جو نہیں ہے اہل واسطے قرات کے بطریق اولیس میں منع ثابت ہونا چاہیے. سنیں اے شاباش یہ اور طریقے نال دلیل دیتے ہیں چنگی پی ڈی جی. لین عدامل اور شے محض مانی جاتی ہے مقدر کی جاتی ہے جب کہ اس کی تحقیق ممکن ہو. بھی شے دا پایا جانا ممکن ہوگے نا پھر آخی دا بھی تقدیرن پائی گئی ہے تے حضرت صاحب نے تو دی کوئی شے نہیں. وَقَضَى عَلَى هَذَا یعنی عَلَى هَذَا اسی پر ہے دوسرا مسئلہ کیڑا کہ اگر اٹھایا سر امام نے سجدے سے آخری سجدہ پھر سبقت کر گئی تو بس خلیفہ بنایا تو فاسد ہو جائے گی نماز امام کی بھی. اور ہمارے نزدیک مسئلہ بہرحال جب کا ادا کر لیا یہ ہو گیا فرض پورا ہو گیا, اب خروج بے سنے رہتا ہے تو خروج بے سنے میں کچھ پڑھنی ہوتی ہے. وہ سلام تو لہذا واجب ہے نا جو خروج بے سنے ہے. پھر بے وضو ہو گیا اس نے خلیفہ بنایا کس کو, تو پس وہ بھی خلاف معروف بین ابی حنیفہ و صاحب ہے. اللہ اکبر. یہ علیحدہ مسئلہ ہے, یہ علیحدہ مسئلہ کہ خروج بے سنے کرنا ہے اس نے. پس اگر قرات کر لی امام نے اولا یین میں پھر آگے کر دیا اخری یین میں امی کو یعنی احداثا فاستخلافا امیین تو فاسد ہو جائے گی نماز ان کی جیسا کہ خلیفہ بنائے. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نہیں فاسد ہوگی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت بھی ہے ان کی دلیل بابجا ادا ہو جانے قرات کے فرض کے, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر رکعت نماز ہے. پس اور بینستور نماز نہیں خالی ہوگی قرات سے یا قرات تحقیقاً یا تو پس نہیں خالی کی جائے گی نماز. یعنی ہر رکعت کوئی بھی رکعت کس سے قرات سے یا تحقیقاً یا تقدیراً, اور نئی تقدیر امی کے حق میں بوجہ اہلیت کے نہ ہونے کے. اور اسی طرح ہے
وقضا علی ھذا، یعنی اس طرح اختلاف ہے اس پر جی، او وقضا علی ھذا اے علی ھذا جی، اگر مقدم کیا قاری نے امی کو تشہد میں، واللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب۔ بس اگر قرات کر دی امام نے اولیین میں نبی آگے کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم نہیں فاصل ہوگی بوجہ ادا ہوگی قرات کے فرض کے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر رکعت صلاۃ نماز ہے، بس نہیں خالی کی جائے نماز قرات سے یا تحقیقاً یا تقدیراً، اور نہیں تقدیر امی کے حق میں وجہ منادیم ہونے عالیت کے، اور اسی طرح اس پر اگر مقدم کیا قاری امی کو تشہد میں